الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ تکویر کی آیت 22، 23 اور 24 پڑھی گئی۔ آپ کے سامنے کل یہ بات آئی تھی کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور دو واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور دونوں ہی نہایت ہی اللہ رب العالمین کی جناب میں مقرب اور مقدس اور مطہر مزکا ہیں، اور جو بات بھی ہم تک آئی ہے وہ امانت کے ساتھ آئی ہے۔ آج قرآن کریم جواب دے رہا ہے۔ سورہ زاریات میں آپ نے سنا تھا، اللہ پاک نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ ہر عہد میں، زمانے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم خیر اور بھلائی اور خوشبو کی دعوت دیتے ہیں، انسان کو سعادت کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ انسان کی آنے والی زندگی تصور سے بالا تر بہت خوشگوار اچھی گزر جائے۔ انبیاء کی تعلیمات کا مقصد ربانیت ہوتی ہے، یعنی انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جانا، وہ قوت کا آ جانا کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے، خوشبو اور بدبو میں فرق محسوس کرنے لگے، روشنی اور ظلمت کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے، طبیعت میں انسان کے خیر کی طرف چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور برائی سے طبیعت میں بعد اور نفرت پیدا ہو جائے۔ ان کے مقابلے میں جو دوسری طاقتیں ہیں وہ معصیت کی طرف بلاتی ہیں اور نفس کی اتباع کرتی ہیں، تو وہ لوگ جو خواہشات نفس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات بھاتی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی یہ کرتا ہے، دنیا کے فساد مچاتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کو روکا جائے ان باتوں سے؟ لیکن انسان تھوڑی زندگی کے لیے آیا ہے، یہاں اللہ کے قانون کو مان کر کے جب زندگی گزار لے گا تو اس کی اندر کی آتما کو بھی نور حاصل ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو سکون ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو باطل کی طرف چلتے ہیں، برائی کی راہ چلتے ہیں، وہ ان کو کوستے ہیں۔ تو کوسنے میں کیا ہے؟ وہ دو باتیں کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، لوگوں نے اگر بات مان لی تو کہا دیکھو نا یہ ساحر ہے، لوگوں کو دماغ کو پھیر دیتا ہے، یا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بقول کسی کے کہ وہ تو دو ہی بات کرتے ہیں، یا تو آسمان کے اوپر کی یا زمین کے نیچے کی، یا دل جس انسان کو نظر نہیں آتا ہے یہاں کی باتیں کرتے ہیں کہ قلب میں انسان کے نور پیدا ہوتا ہے جس سے انسان اچھائی یا برائی کی تمیز کرتا ہے۔ تو دوسرا جواب ان کا کیا ہوتا ہے؟ اے پاگل لوگ ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے۔ تو ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق بھی یہ ان کے شک و شبہے تھے، جبکہ ہمارے حضرت ایسے نہیں تھے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں ختم نبوت کے درس میں کہ
اس کائنات عالم میں سب سے زیادہ دانا و بینا، ہوشمند، اہل بصیرت، فہم و فراست اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ عقل، شعور، فہم، فراست، دانائی، بینائی، ہوشمندی، ذکاوت، فطانت، ذہانت اللہ پاک کسی کو نہیں عطا کرتا ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کو مجنون کہنا، معلوم یہ ہوا کہ کہنے والا خود ہی مجنون ہے، کہنے والا خود ہی پاگل ہے، جو ان عقل مندوں کو، داناؤں کے امام کو یہ بات کہتا ہے۔ تو اللہ رد کر رہے ہیں کہ وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں۔ یعنی کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ تو 40 سال تک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان رہتے تھے، وہیں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، لوگوں نے خوب برتا، اور کبھی کسی نے 40 سال پہلے نبوت کے زندگی کے کسی بھی ایک موڑ پر کسی نے ایک کلمہ بھی حضور کے تقدس کے خلاف نہیں زبان سے نکالا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ارے دیوانو، کل تک تو تم ان کو دانا و بینا کہتے تھے، اب جب اس نے دانائی کی وجہ سے، کفر کی ظلمت سے، اندھیرے سے تم کو نکال کر کے، عقیدے کی غلاظت و گندگی سے نکال کر کے عقیدے کی طہارت عطا کرنا چاہتا ہے، تب تم ان کو دیوانہ و پاگل کہتے ہو۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، یعنی بعثت سے پہلے 40 سال تک وہ تمہارے اور تم اس کے ساتھ رہے، اتنی طویل مدت تک اس کے تمام کھلے چھپے احوال کا تجربہ کیا، کبھی ایک مرتبہ اس کا جھوٹ، فریب یا دیوانہ پن کی بات نہ دیکھی کسی نے، نہ سنی، ہمیشہ اس کے صدق و امانت اور عقل و دانائی کے معترف رہے۔ اب بلا وجہ اسے جھوٹا یا دیوانہ کیوں کر کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ وہی تمہارا رفیق نہیں ہے جس کی رتی رتی احوال کا تم پہلے سے تجربہ رکھتے ہو؟ اب اس کو دیوانہ کہنا بجز دیوانگی کے کچھ نہیں، کہنے والا خود پاگل ہے۔ اور یہ نبی خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم یا تمام گروہ انبیاء، ان کا پاگل پنی سے کیا واسطہ؟ جی غلط یہ کہ 40 برس تمہارے ساتھ رہے، ایک بات ان سے ایسی نہیں ہوئی جو کمال عقل و ہوش کے خلاف ہو، لہذا ان کو اب مجنون کہنا سوائے اس کے کہ یہ محض لوگوں کا بغض و عناد اور ضد ہے، اور کہنے والا خود ہی پاگل ہے۔ چلیے کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ مجنون میں اور غیر مجنون پاگل میں بڑا فرق ہے۔ بہکی باتیں دیوانہ کرتا ہے، اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی وحی سنا رہے، جی سورہ کوثر سنا رہے، سورہ والعصر سنا رہے، قرآن کریم سنا رہے، جس سے انسان کا دل کھنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے حضرت کے ساتھ عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کے فیض نبوت سے ہمارے سینے کو بھی منور کر دے۔ میرے خیال کا وقت ہو گیا بیٹا درس کا، چلو بس ایک آیت دینا، درس 22-23 کل کریں گے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔